بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں شکیات نماز کے بارے میں تھی۔ مسائل تقریباً بیان ہوئے، اب ان مسائل کے ادلہ کو مصنف ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر انسان شک کرے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو اگر وقت موجود ہے تو اس پر ضروری ہے کہ نماز کو بجا لائے، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت میں اصل دلیل ان دونوں مسئلوں کے لیے روایات ہے، کہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر داخل وقت ہو اور شک کر رہے ہو تو تمہیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اگر وقت نکل چکا ہے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل دلیل روایات ہے۔ لیکن جو پہلا مسئلہ ہے، یعنی اگر وقت ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، شک کر رہا ہے کہ پڑھی ہے یا نہیں، تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ روایت کے علاوہ یہاں پر دو اصول عملیہ کے قاعدے بھی ہیں۔ پہلا قاعدہ استصحاب، اگر وقت موجود ہے، انسان شک کرتا ہے میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، استصحاب عدم ادا جاری کرے گا۔ استصحاب کہتا ہے کہ یقیناً نہیں پڑھی تھی، بعد میں شک ہے کہ آیا پڑھی ہے یا نہیں، تو استصحاب عدم ادا کو جاری کرے گا۔ دوسرا قاعدہ قاعدہ احتیاط ہے، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یقیناً میرا ذمہ مشغول ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن شک کر رہا ہوں کہ اس ذمے سے فارغ ہوا یا نہیں، تو آپ کو یقین حاصل کرنا پڑے گا، یعنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ دو قاعدے تو ہیں، لیکن ان دو قاعدوں کے علاوہ اصل دلیل روایات ہے۔ اچھا، اگر آپ کہیں کہ خارج الوقت بھی تو استصحاب اور قاعدہ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھے، وہاں پر آپ کیوں کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ روایات، اصول عملیہ کی جگہ وہاں پر آتی ہے جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو۔ الاصل اصیل حیث لا دلیل، لیکن جب دلیل خاص موجود ہے تو اصل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ان پہلے مسائل کے بارے میں، پہلے مسئلے کی جو دونوں شقیں ہیں ان کے دلائل۔ والمستند فی ذلک اما ان الشاک فی اداء الصلاۃ یلزمہ فعلھا فی الوقت، وہ بندہ جو اداء صلاۃ میں شک کرتا ہے اگر وقت میں ہے تو اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، کہ فی الوقت شاک کو کے متعلق کرے۔ اما ان الشاک فی اداء الصلاۃ فی الوقت یلزمہ فعلھا، ایسے عبارت پڑھیں تو راحت تر ہے۔ دلیل فل استصحاب عدم الادا، خوب استصحاب عدم ادا کہتا ہے کہ دوبارہ پڑھو۔ وَبِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ تَكْفِي قَاعِدَةُ الاشتغال الیقینی، یا اگر اعراب حکائی پڑھیں تو الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، اس سے قطع نظر ہمارے پاس یہ قاعدہ ہی کافی ہے جو کہتا ہے کہ اشتغال یقینی کہتا ہے کہ یقیناً تمہیں فارغ ہونا چاہیے، للزوم الاحراز، تاکہ تمہارے لیے محرز ہو جائے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا۔ الا
انا یا الا انا فی غنن ان ذالک بعد صحیحت زرارہ و فضیل ان ابی جعفر. الا یہ ما کے معنی میں تھا، ساتھ اس کے کہ آغا ہمیں ان قاعدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان دونوں قاعدوں سے مستغنی ہیں. بعد اس کے کہ زرارہ اور فضیل کی صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے امام باقر علیہ السلام سے. خب جب صحیحہ روایت ہے تو قواعد کی کیا ضرورت، اصل عملی کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو اصول کے ابتدا میں بتاتے ہیں الاصل اصیل ہے لا دلیل. اگر دلیل نہ ہو تو اصل عملی کی نوبت ہے، اگر دلیل ہو تو اصل عملی کی نوبت ہی نہیں پہنچتی. روایت یوں ہے، متستیقنت او شککت فی وقت فریضۃ انک لم تصلیھا او فی وقت فوتھا انک لم تصلیھا صلیتھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یقین ہو یا شک ہو وقت فریضہ میں، مثلا نماز ظہر اور عصر کے بارے میں زوال سے غروب تک، یا وقت فوت فریضہ میں، کہ مراد یہاں پر وقت فضیلت ہے، نہ کہ وقت کے نکل جانے کے بعد، نہ وقت فوت فریضہ یعنی وہ وقت فضیلت، یہ مراد ہے. تمہیں یقین ہو یا شک ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو امام فرماتے ہیں کہ صلیتھا، نماز کو پڑھو گے. دقت کریں، روایت میں نقطہ سمجھنے والا یہ ہے او فی وقت فوتھا کہ مراد وقت فضیلت ہے، یعنی داخل وقت ہے، نماز کو پڑھنا پڑے گا. وَإِن شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، کہ یہ قرینہ ہے جو میں نے روایت کا ویسا معنی کیا. اور اگر خوب وقت فضیلت گزر گیا، درست ہے، او شککت فی وقت فریضۃ، اوپر تھا، نیچے وَإِن شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، اگر تم نے شک کیا وقت فریضہ کے گزرنے کے بعد، وَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ، اور مانع بھی آ چکا ہے، مانع یعنی مثلا غروب، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ، پھر تم پر اعادہ واجب نہیں ہے، من شک، اس شک کی وجہ سے، حتیٰ تستیقن، یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ ہو. اگر یقین ہو کہ نماز نہیں پڑھی تو اعادہ ہوگا، شک کی صورت میں اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَن تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ، اگر یقین ہو جائے کہ نہیں پڑھی تو پھر تم پر واجب ہے کہ نماز کو پڑھو کسی بھی حالت میں ہو. درست ہے؟ روشن ہوا؟ روایت تھوڑی سی سنگین ہے آغا، اس کو تھوڑا سا سمجھیں. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں. متستیقنت او شککت فی وقت فریضۃ انک لم تصلیھا او فی وقت فوتھا کہ انک لم تصلیھا صلیتھا. اگر تمہیں یقین ہو یا شک ہو وقت فریضہ میں کہ تم نے نہیں پڑھی، یا اس کے وقت فوت میں کہ تم نے نہیں پڑھی، وقت فوت یعنی وقت فضیلت، تو تمہیں پڑھنا پڑے گی. وَإِن شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، اگر شک کر رہے ہو وقت فضیلت کے نکلنے کے بعد، وَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ، اور مانع بھی آ چکا ہے، کہ ہماری مثال میں غروب آفتاب مثلا مانع ہے، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِن شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، شک کی وجہ سے تم نماز کا اعادہ نہیں کرو گے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے. البتہ اگر یقین ہو جائے تو پھر تمہیں پڑھنا پڑے گی. فی ای حالت کنت،
کسی بھی حالت میں ہو. اگر یقین ہو جائے داخلے وقت میں ہے تو اعادہ، خارج وقت میں ہے تو قضا. تمام شدہ گا. الحمدللہ. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الشَّاكِ خارج الوقت. خوب اگر وقت نکل گیا یعنی قد دخل حائلون، بعد میں شک کر رہا ہے تو کہتے اعادہ واجب نہیں. دلیل وہی صحیح ہے فَلِصَحِيحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ کہ وہاں پر تھا فلا اعادت علیک من شک. البتہ کس صورت میں؟ قد دخل حائلون مانے آ چکا ہے اس صورت میں. الا انا فی غنن عنہا. آجان دوسری بات، اصلاً اس صحیحہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اذ الامر بالاداء قد سقط جزما بخروج الوقت اما بالامتثال او بالعصیان والامر بالقضاء یشک فی حدوثہ فیکون مجرا للبراء. سبحان اللہ. کہ دقیق اصولی قواعد کا اجرا. عام طور پر آپ اصول پڑھتے لیکن ان قواعد کو جاری نہیں کرتے. یہاں پر آئیں دیکھیں چند باتیں ہیں. پہلا مسئلہ، جو مولا کی جانب سے امر آتا ہے وہ امر دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے زائل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. یا تو آپ اس امر کی بجاوری کریں، امتثال کیا امر ساکت ہو جائے گا، یا عصیان کیا تو بھی امر ساکت ہو جائے گا. مثلا مولا کہتا ہے فلاں چیز اٹھا کر دو، یا تو آپ اس کو اٹھا کر دیتے ہیں تو بھی امر ختم ہو جائے گا، یا آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں مولا کے حکم کو نہیں مانا تو بھی امر ساکت ہو جائے گا. امر کے سکوت کا طریقہ یہ دو چیزیں، یا اس امر کا امتثال کیا جائے، اس کو بجا لایا جائے، یا اس کا عصیان کر دیا جائے، نافرمانی کی جائے. خود دونوں صورتوں میں امر ساکت ہو جائے گا. اچھا عصیان کی صورت میں بھائی قضا اس قضا کو کیا کریں گے؟ کہتے اصول میں بحث ہے کہ قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے یا وہی امر کافی ہے. تو محققین اصولی کہتے ہیں کہ قضا کے لیے امر چاہیے، قضا کے لیے امر چاہیے جدا کا نا، اسی امر سے کام نہیں چلے گا. خوب اگر اس نے عصیان کیا ہے تو اب قضا کے لیے مولا کی جانب سے جدید امر ہونا چاہیے. بھائی وقت میں تم نے بجا نہیں لایا، خوب بعد میں قضا کرو. درست ہے، یہ اپنی جگہ پر مسئلہ. اچھا آتے ہیں محل لباس میں. کہتے ہیں کہ اگر وقت خارج ہو گیا اور اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں اس میں شک ہے، خوب امر تو قطعاً ساکت ہو گیا نا. اگر پڑھی ہے تو بھی ساکت ہو گیا، نہیں پڑھی تو بھی ساکت ہو گیا، کیونکہ وقت نکل چکا ہے، یا امتثال کی وجہ سے یا عصیان کی وجہ سے امر قطعاً ساکت ہو گیا. آگا قضا، خوب فرماتے ہیں کہ قضا اول کلام میں مشکوک ہے. آیا مجھ پر قضا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر پڑھ چکا ہوں تو قضا متوجہ نہیں ہے، اگر نہیں پڑھی تو قضا ہے. خوب مشکوک ہے، قضا والا امر مشکوک ہے کہ پتہ نہیں میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. خوب اگر قضا کا امر مشکوک ہے تو یہاں پر شک کی صورت میں براءت جاری کریں گے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ بہت ہی پیارا مسئلہ ہے. الا انا فی غنن عنہا. خوب خارج وقت میں اصلا صحیحہ سے بھی ہم مستغنی ہیں. قاعدے کا تقاضا یہ ہے اذ الامر بالادا، جو ادا کا حکم تھا قد سقط جزمن، یقیناً وہ ساکت ہو چکا ہے بخروج الوقت، وقت کے خارج ہونے کی وجہ سے یقیناً ساکت ہو چکا ہے. اما بالامتثال اگر انجام دیا ہے، او بالعصیان اگر انجام نہیں دیا. امر بالادا قطعاً ساکت ہے. قضا فرماتے ہیں والامر بالقضاء یشک فی حدوثہ، امر بالقضاء کے حدوث میں شک ہے.
پتہ نہیں قضا کا امر میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. اگر پڑھ چکا ہوں تو قضا مانا نظر ہے، اگر نہیں پڑھی تو مثلا قضا کا امر متوجہ ہے. لہذا یہ امر بالقضا مشکوک الحدوث ہے. شک کے در وجوب شبہ وجوبیہ میں براءت جاری کریں گے. شک کے در تکلیف کہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اول تکلیف آپ کے لیے مشکوک ہو، واجب ہے یا واجب نہیں ہے، حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو براءت جاری کریں گے. رفع عن امتی بھلا یعلم فیکون مجرا للبراء. مشکوک الحدوث مجرائے براءت ہے، یہاں پر براءت جاری ہوگی. تمام شدہ. دوسرا مسئلہ، اگر بندہ جز یا شرط میں شک کرتا ہے، خب تو ہم نے کہا لا یلتفت، اس جز سے فارغ ہو چکا تو کہتے ہیں کہ لا یلتفت، ملتفت نہیں ہوگا. عرض کیا نا کہ اگر نماز کے جز یا شرط میں اس کے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ شک کرتے ہیں تو آپ اپنے شک کی اعتنا نہ کریں. دلیل قاعدہ فراغ. قاعدہ فراغ کہتا ہے کل ما شککت فیہ مما قد مضی فامزح کما ہوا. ہر وہ چیز کہ جس میں آپ شک کریں جو گزر چکی ہے تو پھر آپ چلنے دیں، اسی طریقے سے چلیں، اس کی اعتنا نہ کریں. قاعدہ فراغ یہ کہتا ہے اگر ایک چیز سے فارغ ہو گئے اور بعد میں اس پر شک کر رہے ہیں تو اس شک کی اعتنا نہ کریں. وَأَمَّا أَنَّ الشَّاكَ فِي جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ لَا يَلْتَفِتْ بَعْدَ الْفِرَاغِ فَلِقَاعِدَةِ الْفِرَاغِ. قاعدہ فراغ کی وجہ سے المستفادۃ من موثقۃ محمد بن مسلم، محمد بن مسلم سے جو سمجھ میں آتا ہے قاعدہ فراغ، ان ابی جعفر امام باقر علیہ السلام سے، کہ بارہا اس کی بھی توضیح عرض کر چکا ہوں. کل ما شککت فیہ مما قد مضی، ہر وہ چیز کے جس میں آپ شک کرتے ہیں اور وہ چیز گزر چکی ہے، فمزے تو تم چلتے رہو، کما ہو جس طریقے سے ہو، جیسے ہو اسی طریقے سے چلو، شک کی اعتنا نہ کرو. وَأَمَّا الْبِنَاءُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَشْكُوكِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ. دوسرا مسئلہ یہ تھا ایک فعل سے فارغ ہو کر دوسرے فعل میں داخل ہو چکے ہیں، بعد میں شک کریں وہ پہلے والا فعل انجام دیا یا نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی اعتنا نہ کرو، سمجھو کہ تم نے انجام دیا ہے. دلیل فرماتے ہیں قاعدہ تجاوز. یہ قاعدہ فراغ کی طرح ایک اور قاعدہ ہے، قاعدہ تجاوز. قاعدہ تجاوز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہی نے عمل کے دوران، ایک عمل کے دوران ایک جز سے نکل کر دوسرے جز میں چلے گئے، تو اب پہلے جز کے بارے میں اگر آپ شک کریں گے تو قاعدہ تجاوز کہتا ہے کہ تم بنا اس پر رکھو کہ پہلا جز انجام دے چکے ہو. درست ہے. قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز میں بنیادی اصلی فرق یہ ہے کہ قاعدہ فراغ عمل کے فارغ ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے اور قاعدہ تجاوز ہین عمل، اثناء عمل، فعل سے ابھی آپ اس عمل سے فارغ نہیں ہوئے لیکن اس کے اجزاء کے بارے میں ایک جز سے نکل کر دوسرے جز میں چلے گئے، تو یہاں پر قاعدہ تجاوز ہوتا ہے. دقت رکھیے گا. وَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَىٰ تَحَقُّقِ الْمَشْكُوكِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ. اگر آپ ایک فعل سے دوسرے فعل میں داخل ہو گئے ہیں اور شک کر رہے ہیں کہ وہ فعل انجام دیا یا نہیں، تو بنا اس پر رکھیں گے کہ وہ مشکوک آپ نے انجام دیا ہے، فَلِقَاعِدَةِ التَّجَاوُزِ. قاعدہ تجاوز کی وجہ سے کہ المستفادۃ من صحیحۃ زرارہ، جس کا استفادہ صحیح ہے زرارہ سے ہوتا ہے. قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، آغا زرارہ کہتے ہیں میں نے امام صادق سے عرض کیا، رجل شک فی الاذان، ایک بندہ اذان میں شک کرتا ہے، وقد دخل الاقامہ، جبکہ وہ اقامت میں داخل ہو چکا ہے. اب اذان کہی ہے یا نہیں؟ اقامت کہہ رہا ہے. قال یمزی، چلے. قلت رجل شک فی الاذان والاقامہ وقد کبر،
مولا ایک بندہ ہے اذان یا اقامت میں شک کر رہا ہے وقت کبر ہے جبکہ تکبیرۃ الاحرام وہ کہہ چکا ہے، اب کیا کرے؟ مولا کہتے ہیں یمزی، چلنے دو اس کو۔ شک کا پھر رکوع وقت سجد، رکوع میں شک کرتا ہے جبکہ سجدہ کر چکا ہے، قال یمزی علی صلاتے، اب نماز کو ویسے ہی چلائے گا۔ ثم قال، بھائی ایک ایک کیا پوچھ رہے ہو، کلی قانون سنو۔ یا زرارہ، اے زرارہ، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیرہ فشکک لیس بشیء، اگر تم ایک جز سے خارج ہو چکے ہو دوسرے جز میں داخل ہو چکے ہو تو تمہارا شک کسی کام کا نہیں، یعنی شک کی اعتنا نہ کرو۔ خلاصہ کلام، قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ میں فرق یہ ہے کہ ایک عمل کے فارغ ہونے کے بعد جاری ہوتا ہے اور دوسرا اثناء عمل ہے، عمل کے دوران، لیکن ایک جز سے نکل کر دوسرے جز میں چلے گئے۔ درست؟ یہ قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ میں فرق ہے۔ وَأَمَّا لُزُومُ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْكُوكِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي ذَيْلِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ مُضَافًا إِلَى اقتضاء الاستصحاب لذلك۔ اچھا، مسئلہ تو اگر کوئی بندہ ایک جز سے دوسرے جز میں داخل نہیں ہوا، شک کر رہا ہے میں نے اس جز کو انجام دیا یا نہیں، تو ہم نے کہا کہ اس کو دوبارہ اس جز کو انجام دینا ہوگا اگر دوسرے جز میں داخل نہیں ہوا۔ دلیل فرماتے ہیں وہی جو ابھی ہم نے قاعدہ تجاوز کے بارے میں صحیح ذکر کی ہے، اس کے اندر جملہ شرطیہ استعمال ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیرہ، اگر ایک جز سے خارج ہو کر دوسرے جز میں داخل ہو چکے ہو، اگر ایسے تو فشکک لیس بشیء، تو شک کی اعتنا نہیں کرنی، لیکن اگر ایک جز سے خارج ہو کر دوسرے جز میں داخل نہیں ہوئے ہو تو مفہوم شرط یہ بنے گا فشکک لیس بشیء نہیں، بلکہ فشکک یعتد بہ، اس کی اعتنا کی جائے گی، اس شک کی اعتنا کی جائے گی۔ اعتنا کی جائے گی یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ کو اس فعل کو انجام دینا ہوگا۔ وَأَمَّا لُزُومُ الْإِتْيَانِ بِالْمَشْكُوكِ قَبْلَ ذَلِكَ، دوسرے جز میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر مشکوک ہے تو اس کو انجام دیں۔ فَلِمَفْهُومِ الشَّرْطِ، مفہوم شرط ہے اس میں، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیرہ، مفہوم شرط ہے اس صحیحہ کے جو ذیل میں جملہ آیا ہے جملہ شرطیہ، اس کا مفہوم ہے ایک سے خارج ہو کر اگر دوسرے جز میں داخل ہوئے ہو تو شک کی اعتنا نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوئے تو شک کی اعتنا ہوگی۔ مضافا الی اقتضاء الاستصحاب لذلك، اس کے علاوہ اگر اس مفہوم شرط کو آپ نہ مانیں تو بھی استصحاب کا تقاضا یہی ہے، شک کر رہے اس فعل کو انجام دیا یا نہیں دیا، اصل یہ کہ انجام نہیں دیا، خوب دوبارہ انجام دو، تمام شدہ۔ وَأَمَّا أَنَّ الشَّاكَ فِي صِحَّةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ يَبْنِي عَلَيْهَا وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي غَيْرِهِ، اگر فعل انجام دیا ہے اس کی صحت میں شک ہو رہا ہے، صحیح انجام دیا ہے یا صحیح انجام نہیں دیا، تو بنا رکھیں گے کہ آپ نے صحیح انجام دیا ہے اگرچہ بعد والے فعل میں داخل نہ بھی ہوئے ہوں۔ دلیل فَلِمُوَثَّقَةِ محمد ابن مسلم المتقدمہ، خوب فرماتے ہیں کہ یہاں پر موثقہ محمد ابن مسلم جو گزر چکی ہے وہ اسی نقطے کو بیان کرتی ہے۔ موثقہ محمد ابن مسلم کون سی تھی؟ یہ تھی
کل ما شککت فیہ مما قد مضی فامضہ کما ہوا. خوب، اگر ہر وہ چیز کہ جس میں تم شک کرو جو گزر چکی ہے تو فامضہ کما ہوا، تو آگے چلو، یعنی اس شک کی اعتنا نہ کرو. شک کر رہے ہو صحیح تھا یا غلط، صحیح سمجھو اور آگے چلو. درست ہوا آغا جان؟ اچھا، کہتے ہیں وَبِذَالِكَ، ہمارے اسی بیان سے يَتَّضِحُ الْفَارِقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّجَاوُزِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِي تَطْبِيقِهَا الدُّخُولُ فِي الْجُزْءِ اللَّاحِقِ وَبَيْنَ أَصَالَةِ الصِّحَّةِ حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ وَمَنشَأُ الْاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ أَنَّ صَحِيحَةَ زُرَارَةَ الَّتِي هِيَ الْمُسْتَنَدُ لِقَاعِدَةِ التَّجَاوُزِ قَدْ اعْتَبَرَتِ الدُّخُولَ فِي الْجُزْءِ اللَّاحِقِ بِخِلَافِ الْمُوَثَّقَةِ التي هي المستند لأصالة الصحة حيث لم تعتبر ذلك. اگر نقطہ قابل فہم ہے. ہمارے پاس دو قاعدے ہیں، ایک قاعدہ تجاوز ہے اور دوسرا اصالت الصحہ ہے. قاعدہ صحت ہے، یہ دو قاعدے ہیں. قاعدہ تجاوز کہتا ہے کہ بابا اگر ایک جز سے نکل کر دوسرے جز میں داخل ہوئے ہو تو قاعدہ تجاوز کہتا ہے کہ تمہارے لیے صحیح ہے. درست ہے، ایک جز سے نکل کر دوسرے جز میں داخل ہوئے ہو، وہاں پر قاعدہ تجاوز کہے گا کہ بھلے اگر شک کرے وہ فعل میں نے انجام دیا یا نہیں، سمجھو کہ انجام دیا. بس قاعدہ تجاوز میں یہ شرط ہے کہ اس فعل سے نکل کر دوسرے فعل میں داخل ہو چکے ہو، وہاں پر قاعدہ تجاوز کو جاری کریں گے. لیکن اصالت الصحہ، ایک فعل کو انجام دیا، بعد میں آپ شک کریں صحیح تھا یا غلط تھا، یہاں پر اصالت الصحت کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم سمجھو کہ صحیح ہے. اصالت الصحت میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس فعل سے نکل کر حتماً دوسرے فعل میں داخل ہو چکے ہو، نہ، اس فعل سے فارغ ہوئے ہو، ابھی دوسرے فعل میں داخل نہیں بھی ہوئے، فعل کو انجام دیا، شک کر رہے ہو صحیح ہے یا غلط ہے، سمجھو صحیح ہے. بس قاعدہ تجاوز میں شرط ہے بعد والے جز میں داخل ہو، لیکن اصالت و صحت میں شرط نہیں ہے کہ تم حتماً بعد والے جز میں داخل ہو. فتحمل جیدہ فرماتے ہیں کہ وَبِذَالِكَ يَتَّضِحُ، اس سے واضح ہو گیا کیا؟ قاعدہ تجاوز کے مابین، یعنی یتضح الفارق بین قاعدۃ التجاوز و بین اصالت الصحہ، ایسے عبارت ہے کہ فارق قاعدہ تجاوز اور اصالت صحت میں بھی فارق واضح ہو گیا کہ قاعدہ تجاوز میں کیا ہے، حیث یعتبر فی تطبیقها الدخول فی الجزء اللاحق. اس قاعدہ تجاوز کے تطبیق کرنے میں، جاری کرنے میں معتبر ہے کہ آپ بعد والے جز میں داخل ہوئے ہوں، جبکہ اصالت الصحہ حیث لا یعتبر فیہ ذلک، اصالت و صحت میں یہ معتبر نہیں ہے کہ حتماً بعد والے جز میں تم داخل ہوئے ہو. ومنشأ الاختلاف المذکور، اس اختلاف کا منشأ روایتیں ہیں. ان صحیحۃ الزرارہ، صحیح زرارہ کے جو مستند قاعدہ تجاوز کے لیے، وہ کہتی ہے کہ قد اعتبرت الدخول فی الجزء اللاحق، اس نے معتبر قرار دیا کہ بعد والے جز میں داخل ہوئے ہو. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیرہ ہے اس میں، جبکہ بخلاف الموثقہ، خود موثقہ محمد بن مسلم کی التی ہی مستند لاصالت الصحہ، جو اصالت الصحت کا مستند ہے، حیث لم تعتبر ذلک، اس نے اس کو معتبر نہیں جانا کہ حتماً دوسرے جز میں داخل ہو چکے ہو. نہ عزیز مان روشن شد الحمدللہ. اب آتے ہیں عدد رکعات کے بارے میں جو شک ہے، ان کے مستندات کو ذکر کرتے ہیں کہ خود بھی کہ وقت گزر گیا، اس کو بلا کل پر چھوڑتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.